اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کمشنر کراچی نے جو ریٹ کے حوالے سے گوشت کے نرخ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس حوالے سے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ سکندر اقبال بھائی جنرل سیکرٹری کراچی بیف مرچنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، صدر ہمارے ہارون قریشی بھائی، ہمیں پورے مہینے میں سمجھتا ہوں کہ ڈارک میں رکھا گیا۔ جب کمشنر آفس بلایا، جو ریٹ پہلے دیے گئے تھے 1540، تو ہم نے ان سے کہا کہ سر یہ تو صرف آپ نے بکرے کا ایک ریٹ لکھ دیا، جبکہ ہمارا جو طریقہ کار عرصہ 50 سال سے جو ریٹ آ رہے ہیں نا، وہ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوئم اس طرح سے آتا ہے۔ میٹنگ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ایماندارانہ یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ امپرومنٹ ہوگی بعد میں، جس میں جوائنٹلی کمیٹی ایک بنائی تھی کہ 3 افراد ہمارے 20% کے اس میں تھے، 3 افراد اس کے تھے کمشنر آفس کے۔ ہم نے یہ بھی ان سے کہا کہ آپ نے 1540 ریٹ دیا ہے نا، آپ ہمیں 1400 دے دیجیے، ہم 1500 میں بیچ دیں گے۔ بیف مرچنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ گورنمنٹ سے انہوں نے مقصد کبھی مخالفت نہیں کی، بڑے مل کے، بڑے پیار سے، صبر و تحمل سے، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا، کیونکہ ہمیں یہ تک میٹنگ سے پہلے کہہ دیا جاتا تھا کہ ہم سرکاری نمائندگان ہیں، آپ عوام کے نمائندے ہو، ہم یہاں ایکول ہیں، برابر ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری پوری ایکسرسائز بیکار گئی، جو پورے مہینے کے ساتھ انہوں نے اپنی ایفرٹ دکھائی، کیلکولیشن کی، بچیا، بھینس کا جو گوشت، بکرے کا، وہ سب بالکل بیکار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری مارکیٹوں میں جا کر 20 دکانوں کو سیل کر دینا، 50 ہزار روپے جرمانے کر دینا۔ اب اس وقت ملک کی جو ہماری معیشت ہے وہ ایک طرح سے تباہ ہوئی پڑی ہے تمام کاروبار میں۔ 2 بکرے بیچنے والا بیچارہ کیا 50 ہزار روپے جرمانہ دے گا؟ اور یہ کام پہلے جیسا نہیں رہا ہے بھائی، جو مال لائے گا 2000 کا خرید کے، تو اس کو پڑھ کتنے کا رہا ہے، اور بھائی 1700 کا کیسے بیچے گا؟ میری گزارش ہے ہماری جماعت کی، تمام ساتھیوں کی، اپنے کمشنر سے کہ خدا اس طرف توجہ دیں۔ آپ کی بہت بہت کہ جس طرح سے یہ معاملات ہوئے ہیں ریٹوں کے حوالے سے، جو کہ 3 اکتوبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کمشنر کراچی کی طرف سے، جو ریٹ دیے گئے بکرے کے وہ 1540 روپے ریٹ دیے گئے تھے، اور بچھڑے کے ریٹ جو ہے وہ دیے گئے تھے 800 روپے، اور اسی طریقے سے جو ہے بفلو یعنی کہ بھینس کے ریٹ جو ہے وہ بہت کم دیے گئے تھے، تقریباً 600 روپے ریٹ پہ۔ ان ریٹوں کو ایسوسی ایشن نے مسترد کیا، اور صرف زبانی مسترد نہیں کیا بلکہ باقاعدہ ہم نے اخبارات کے اندر، اور پاکستان کے سب سے بڑے اخبار ڈاؤن نیوز کے اندر بھی ہم نے اس کی خبر شائع کی۔ اس کے بعد پھر ہم کمشنر صاحب کے پاس گئے ہیں، جو کہ باقاعدہ ہماری طرف سے دی گئی، جس کے اندر تمام تر اخراجات، ایکسپینسز جو ہے، جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات آتے ہیں۔ اس میں اس کی تھوڑی سی اس پہ فوکس کرنے کے بعد آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہوں گا۔ ایک اپلیکیشن بھی دی، اس اپلیکیشن کے بعد پہلے ہم نے ورکنگ دی، پھر اس کے بعد ایک اپلیکیشن ان کو دی۔ اس کے اندر میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا، 10 کلو کا بکرا جو ہے وہ 18,000 روپے کا اس وقت A1 کوالٹی جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں اس کو کیلکولیٹ کے حساب سے جو ہے پوری ان کو ورکنگ دی، چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک میڈیا اس وقت ہے، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ میڈیا کے اوپر اس وقت بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم نے تمام تر ورکنگ الحمدللہ دی، جس کے اندر دکان کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اس میں الیکٹریسٹی کے جو اخراجات ہوتے ہیں، سلاٹر ہاؤس کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے بچیا کے بھی ان کو ریٹ دیے۔ تو جب جا کے یہ گوشت جو ہے ہمارے کو جو بکرے کا تمام تر اخراجات کے بعد جو مٹن کا وہ 19 سے 24 روپے جو ہے وہ گوشت ہمیں پڑتا ہے تمام تر اخراجات کے ساتھ۔ اس پہ کمشنر صاحب سے ہم نے یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ جب ہمارے کو تمام تر اخراجات کے ساتھ یہ دکان کے اوپر جو یہ گوشت ہمیں گھر میں پڑ رہا ہوتا ہے 19 سے 24 روپے کلو، تو آپ جو ہے اس کے اوپر ہمیں کیا پروفٹ دیں گے؟ 969 روپے جو ہے وہ گوشت پڑ رہا ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے اپنا پروفٹ جو ہے وہ شامل کیا کہ اس کے اندر ہمارے کو اخراجات کے ساتھ یہ 919 روپے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ اس پہ 50 روپے پروفٹ دے دیجیے۔ اسے جو ہے آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور نوٹیفیکیشن بھی صرف آپ نے بکرے کا جاری کیا، جبکہ ہمارے تحفظات بچیا کے حوالے سے بھی تھے، بھینس کے حوالے سے بھی تھے، کیونکہ بھینس بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، بچیا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو کمشنر صاحب کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، ہماری ورکنگ کے اوپر غور کرنا چاہیے تھا، ہم سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے تھا، تو یہ نہیں کیا گیا۔ بہرحال ہم اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں، اور کمشنر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ پلیز اس چیز کو دیکھیے، جو ہمارے دکانداروں کے ساتھ جو جرمانے کیے جا رہے ہیں، جو دکانوں کا سیل کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے ناانصافی کے مبنی جو آپ کا نظام ہے، اس کو خدا رہا بند کیجیے، ہمارے دکانداروں کے ساتھ زیادتی بند کیجیے، ان کے اوپر جرمانے بند کیجیے، ان کے دکانوں کو سیل، بس ضرورت دیگر ایسوسی ایشن بھرپور احتجاج کا محفوظ رکھتی ہے۔ وہ احتجاج کراچی پریس کلب تک بھی جائیں گے آپ؟ جی بالکل، کراچی پریس کلب بھی جائیں گے، ہم بھرپور انداز کے اندر احتجاج کریں گے، ہم مظاہرہ بھی کریں گے۔ چیئرمین ہمارے جنرل سیکرٹری پوری ایسوسی ایشن اس کو مسترد کرتی ہے،
तो ये इंतजामिया को गौर करना होगा, इसको रिवाइज कर रहे होंगे दोबारा बसूरत दीगर, जैसे कि मैंने कहा कि एसोसिएशन भरपूर एहतजाज का महफूज रखती है। थैंक यू।